نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ وہ عظیم ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عظمت سے نوازا، ایک ایسی نعمت سے نوازا، ایک ایسے مبارک سفر سے نوازا کہ جس سے عظیم نعمت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے، اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا کہ آپ حرم پاک سے چلے، بیت المقدس میں گئے، جملہ انبیاء کرام نے پھر آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی، پھر آسمانی سفر ہوا، ہر آسمان پر انبیاء کرام آپ کا استقبال کرتے رہے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پھر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، ویلکم کیا۔ پھر وہ مرحلہ آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام بھی عرض کرنے لگے کہ آقا اب اگر ایک پور کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر اگلے سفر کے لیے ایک سبز رنگ کا تخت تھا جسے رف کہا جاتا ہے، کچھ منزلیں اس پر طے ہوئیں، اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا جہاں جا کر اس رف کی پرواز بھی جواب دے گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آگے تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا، سوائے نور کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر آپ اس نورانی سما میں داخل ہوئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اس نورانی سما میں داخل ہوا تو میں نے تھوڑی اجنبیت سی محسوس کی، بس اس کیفیت کے طاری ہونے کی دیر تھی کہ ایک محبت بھری، پیار بھری، کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز آئی کہ کوئی بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا کف یا محمد ان ربک یصلی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اور یہاں صلاۃ بمعنی قرب ہے، قریب ہونا، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور زمانہ ہے کہ پہلے مہمان سفر کر کے جاتا ہے، اور جب وہ منزل کے قریب پہنچتا ہے اور میزبانوں کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان پہنچنے والا ہے تو وہ گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر پھر اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ اس مقام پر جو اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جا کہ تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے، اب تو ذرا ٹھہر جا کہ اب تیرا رب تیرے استقبال کے لیے تیرے قریب آ رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے پھر آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ پھر وہ مرحلے آئے جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دنا کا مرحلہ طے ہوا، تدلی کا سفر طے ہوا، پھر کان قاب قوسین کی منزل آئی، اور پھر او ادنا وہ بلند ترین مقام جو صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ تھا۔
جس کو باری تعالیٰ نے بس اتنا کہہ کر کے پھر اس سے بھی اور قریب، اس سے پہلے کعبہ قوسین کی بات کی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور آگے فرمایا پھر اس سے بھی اور قریب۔ مولا کتنا قریب؟ تو آگے کوئی حتیٰ یا الہ کے ساتھ صلہ بیان نہیں کیا، بلکہ بات مطلق چھوڑ دی۔ فرمایا کہ بس پھر میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا کہ جس قرب کو تمہاری عقلیں سمجھ بھی نہیں سکتی ہیں، فرمایا وہ تمہاری عقلوں سے بھی ماوراء ہے۔ پھر معلوم نہیں ہے کتنی لمبی وہ محب اور محبوب کی ملاقات ہوئی، کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا، اور پھر چھٹے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر میرے آقا 9 مرتبہ ان نمازوں میں تخفیف کے بہانے آتے بھی رہے اور پلٹ پلٹ کر جاتے بھی رہے، مگر جب یہ سارا سفر مکمل کر کے آپ واپس مسجد حرام میں پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ جس وضو سے پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ وضو کا پانی بھی اسی طرح جاری و ساری تھا، جس بستر سے آپ تشریف لے کے گئے تھے اس بستر کی گرمی بھی اسی طرح محفوظ تھی، اور جس دروازے سے آپ نکل کے گئے تھے اس دروازے کی کنڈی مبارک بھی ابھی ہل رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ گئے ہی نہیں ہیں، چشم زدن میں یہ سارے کا سارا سفر طے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ عظمت و بڑا سفر جو اپنے محبوب کو عطا کیا، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر 2 مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت، اور پھر سورہ النجم جو کہ قرآن پاک کا سورہ النجم جو کہ قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے، اس کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر بھی باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی سفر معراج کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر کچھ مقامات اور بھی ایسے ہیں جہاں اجمالاً، اشارتاً، کنایتاً باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس سفر معراج کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن پاک کا 17واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہوا، لنریہ من آیاتنا، فرمایا یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو، اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے معارف بیان کیے ہیں اور اپنے محبوب کے سفر معراج کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو انسانی عقل کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یعنی معجزے کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر سرزد ہونے والا کوئی ایسا عمل کہ جس کو سمجھنے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، قاصر ہو جائے، اس عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معراج چونکہ معجزہ ہے، اس بات پر تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، جو اس کے بعض پہلوؤں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اس بات کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ تو جب معراج کو ایک معجزہ تسلیم کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ باقی چھوٹی چھوٹی جزیات کا انکار کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور انسان انکار تبھی کر رہا ہوتا ہے جب بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ معراج ایک معجزہ ہے تو قیامت تک، تو کیا قیامت کے بعد بھی اگر انسانی عقل یہ سمجھنا چاہے کہ کما حق ہو، یہ سفر معراج اس کی سمجھ میں آ جائے تو یہ انسانی عقل کے سمجھنے کی بس کی بات
ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کلمے کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو اس نے جملہ بولا نا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو یہ ساری سیر کرا دی، تو پاک ہے وہ ذات، یہ کہہ کر اس نے اس طرح کے اٹھنے والے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے۔ فرمایا ہر نقص، ہر عیب، ہر کجی سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو معراج کی یہ نعمت عطا کی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے سفر معراج پر اعتراض کرنے والوں، اس سفر کا دعویٰ میرے محبوب نے تو کیا ہی نہیں کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، دعویٰ تو میں خدا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، تو کیا میری قدرتوں پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ اپنے ارد گرد کے ماحول پر ہی نظر دوڑاؤ تو صبح و شام ہم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر دیکھیں تو وہ انسانی عقل کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر آج انسان ان کو تسلیم کیے بیٹھا۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، سورج ایک لگے بندے نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور اسی کے مطابق غروب ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں سے نکلتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ جس زمین پر ہم رہائش پذیر ہیں، اسی زمین کو اگر دیکھیں تو سائنس آج اس علم تک تو پہنچ چکی ہے نا کہ یہ ایک کرے کی مانند ہوا میں معلق ہے، جس میں 3 حصے پانی ہے اور چوتھائی حصہ خشکی ہے، اور پھر آپ چشم تصور میں لائیں جس میں دریا بھی ہیں، جس میں سمندر بھی ہیں، جس میں خشکی بھی ہے، جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں صحرا بھی ہیں، اور ایک گولے کی مانند ہوا میں گھوم رہی۔ یہ کس طرح ہر چیز کو اپنے اندر سٹیبل کیے ہوئے ہے، اگر انسان عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے تو یہ بات عقل کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر انسان سیٹسفائی ہے، اس کو کوئی اس پر آبجیکشن نہیں۔ ہر روز ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کہ بغیر پلرز کے کتنی بڑی چھت اس نے کھڑی کی ہوئی، صدیاں بیت گئیں۔ اگر انسان عقل کے پیمانے پر اس بات کو سمجھنا چاہے تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر ہمیں کبھی اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا، کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ایک دانہ، ایک بیج زمین میں بوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس سے نرم و نازک سی کونپل نکلتی ہے، اور وہ اتنی نرم و نازک سی ہوتی ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار بھی پڑ جائے تو شاید وہ جڑ سے اکھڑ جائے۔ مگر کیا کمال ہے کہ اتنی نرم و نازک ہونے کے باوجود وہ بسا اوقات سنگلاخ چٹانوں کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی ہے۔ اگر انسان عقل کے پیمانے پر اس بات کو سمجھنا چاہے تو عقل تو اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی، مگر انسان مانے بیٹھا ہے، اس کی عقل کو کوئی اس پر تعجب اور حیرت نہیں ہوتی، اور وہی نرم و نازک سی کونپل دیکھتے ہی دیکھتے ایک تنا آور درخت بن جاتی ہے۔ اس پر کیا کیا پھل لگتے ہیں، کیا کیا میوے لگتے ہیں، کیا کیا اس سے ہمیں ثمرات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں جو انسان کی چشم تصور سے باہر ہے۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، اس کا ایک نظام ہے، عورت اور مرد کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ذرا عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہیں کہ وہ ایک گندے نطفے سے کس طرح خوبصورت انسان پیدا کر دیتا۔ اگر انسان عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے تو عقل کی سمجھ میں تو آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، یہ تو چند چیزیں میں نے گنی ہیں، اب جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے اس کا کوئی کام بھی انسانی عقل کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، مگر ہماری عقل اس پر حیران اس لیے نہیں ہوتی، ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا، ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سب کام دیکھنا ہماری ہر روز کی عادت بن چکی ہے۔ چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں اس پر تعجب کوئی نہیں ہوتا، ہمیں اس پر حیرت کوئی نہیں ہوتی، اور کوئی ایسا کام جو جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر صرف ہوا ہی ایک مرتبہ ہو، تو جب انسان ایسے کام کو دیکھتا ہے تو عقل چونک پڑتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس پر تعجب ہوتا ہے، اس پر حیرت ہوتی ہے،
اور انسان پریشان ہوتا ہے، اور جب اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس کی عادت نہیں ہوتی روز روز ایسی چیزوں کو دیکھنا، تو پھر انسان انکار کی طرف چلا جاتا ہے۔ جبکہ اسے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایسے ہزارہا حقائق جو ہماری عقل کی سمجھ میں نہیں آتے اور ہم صرف اس لیے مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو دیکھنا ہماری عادت بن چکی ہے، تو بھائی وہ خدا جو ہزارہا تو کیا کروڑہا اربہا کھربہا ایسے کام سرزد کر چکا ہے جو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، تو وہی خدا اگر اپنے محبوب کو چشم زدن میں مکہ کی وادیوں سے لے کر او ادنا کے مقام تک کی سیر کروا دے تو اس میں تعجب اور حیرت والی بات کیا ہے؟ اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا سفر کروانے کا دعویٰ کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ اس ہستی نے کیا ہے جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فعال لما یرید، اس کی شان ہے کہ وہ جو چاہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس خدا کے لیے کیا مشکل کہ وہ چشم زدن میں اپنے محبوب کو یہ کائنات کی ساری مسافتیں طے کرا کے او ادنا کے مقام پر خلوت کے سما میں بٹھا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر۔ پھر اس سے ہٹ کر میں اگلی بات بتا رہا ہوں، چونکہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ہم سب وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی جب ایسا واقعہ ہوتا ہے جو خرق عادت ہو، جس کو دیکھنا ہماری عادت نہ ہو، جو خلاف عادت کام ہو جائے، تو انسان کو اس پر تعجب ضرور ہوتا ہے، حیرت ضرور ہوتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے۔ مگر اس کے باوجود ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو خلاف عادت ہوئے مگر آج تک کوئی کلمہ پڑھنے والا اس پر بھی اپنی زبان کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ بھئی اس کی عادت تو یہ ہے نا کہ اگر مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو پھر اس سے ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اچانک خبر ملے کہ ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، عقل مانیں گی؟ نہیں مانتی۔ مگر اسی حقیقت کا اعلان اگر قرآن کر دے اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے اس کو بیٹا عطا کر دیا، تو 14 صدیاں بیت گئیں، کسی کلمہ پڑھنے والے کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ بھئی جس طرح قرآن میں یہ بات آ گئی تو ہم اس خلاف عادت بات کو مانے بیٹھے ہیں، تو بھئی جو قرآن اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے تو وہی قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں محبوب کو ساری سیر کروا دی۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اس پر تعجب کیسا، اس پر حیرت کیسی؟ اگر اچانک آپ کو خبر ملے کہ آج میں بازار میں جا رہا تھا اور میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ وہاں ایک چڑیا نے ہاتھی کو مار دیا، وہ شخص مانے گا؟ وہ کہے گا پاگل آدمی ہے خبر دینے والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہی بات اگر قرآن کہہ دے اور قرآن کہہ دے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بھئی چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے اس نے ہاتھیوں کا پورا لشکر مروا دیا، جو بظاہر عقل کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، خلاف عادت ہے، مگر ہر کلمہ گو اس کو مانے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن جو اعلان کر رہا ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، تو بھائی وہ خلاف عادت بات بھی اگر قرآن میں آ جائے تو ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا سر نگوں کر دیتا ہے۔ تو بھائی وہی قرآن اعلان کر رہا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کجی سے پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو ساری سیر کروا دی۔ بھائی جو قرآن ان حقائق کو بیان کر رہا ہے تو وہی قرآن اس حقیقت کا بھی اعلان کر رہا ہے، تو اس پر تعجب کیسا، اس پر حیرت کیسی؟ تو لہٰذا اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو ہمیں اس پر کبھی حیرت اور تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں اس سفر معراج کے حوالے سے، کہ جب اس بات کو ہم نے مان لیا، تسلیم کر دیا کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس عمل کو ہیں جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے، تو جب اس کو معجزہ تسلیم کر لیا تو پھر اگلی باتیں کرنا
کہ بھئی یہ سفر حالت بیداری میں نہیں تھا بلکہ حالت نیند میں تھا، کوئی کہے یہ جسمانی نہیں تھا، یہ بس خالی روحانی تھا، تو میں سمجھتا ہوں ایسے اعتراض کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ سفر حالت نیند میں ہو، عالم خواب میں ہو، تو کیا اس میں کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو نکلتا؟ اگر انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں تو انبیاء کی تاریخ کے اندر تو قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ایسے ایسے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں جنہوں نے حالت بیداری کے اندر رب سے کلام کیا ہے یا نہیں کیا؟ طور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے براہ راست ان سے کلام کیا تھا، اور وہ کلام بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ اعراف کو پڑھیں تو جب 40 شب و روز طور پر گزر گئے تو اس محبوب نے پردے کے پیچھے سے بات کی تھی، بس جیسے ہی وہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو عشق مچل اٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، اے پردے کے پیچھے سے کلام کرنے والے محبوب ذرا پردہ ہٹا، میں ایک جھلک دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو جواب ملا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ ہمیں دکھانے سے انکار نہیں ہے، مگر تیری آنکھ میں اتنی تابی نہیں ہے جو تو ہمارے جلوے کو پا سکے۔ تو بھئی میں سادہ سی بات متوجہ آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا چشم تصور میں لائیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ خدا جو موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حالت بیداری میں اپنے مولا سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں، تو انبیاء کی اس تاریخ کے اندر ہم یہ کہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں اپنے رب سے کلام کیا، رب سے ملاقات کی، تو یہ آقا کی کوئی عظمت والی بات نہیں ہے۔ عظمت تو تب ہوگی کہ اسے عالم خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں مانا جائے، پھر یہ کوئی عظمت کی بات بھی بنتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی سمجھے کہ بھئی یہ جو ساری سیر ہوئی، 7 آسمانوں کا سفر ہوا، تو یہ عالم خواب میں ہوا ہے، تو قرآن اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی جملہ نشانیاں عالم بیداری میں دکھا دی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عالم بیداری کے اندر زمین و آسمان کی سب نشانیاں دکھا دی۔ تو بھئی انبیاء کی جس تاریخ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کائنات کے مشاہدات کیے ہوئے ہوں، تو اس میں عالم خواب میں اگر آقا نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہو تو یہ آقا کی عظمت کی بات تو کوئی نہیں لگتی۔ تو لہذا یہ بات عالم خواب کی نہیں ہے بلکہ عالم بیداری کی ہے۔ یہ جیتے جاگتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان شانوں سے نوازا، اور اس طرح کے ہونے والے سارے اعتراضات کو کہ اے میرے محبوب کے سفر معراج پر اعتراض کرنے والوں، یاد رکھو اعتراض تو تب کرو جب یہ دعویٰ کسی بندے نے کیا ہو۔ یہ دعویٰ کوئی بندہ نہیں کر رہا بلکہ اس سفر کے کروانے کا دعویٰ تو میں خود خدا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا سفر اپنے محبوب کو کروا دیا۔ پھر اس سفر کی نسبت میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اشارتاً ایک بات کی تھی کہ باری تعالیٰ نے 2 جگہوں کا نام لیا بالخصوص، اور دونوں جگہیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ ہے۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے عبد خاص کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ یہ پہلے مرحلے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جس سے ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جو ایک پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں، عظمت کا سفر شروع بھی اللہ کے گھر مسجد سے ہوتا ہے، اور اس کی انتہا اور اس کا کمال اور اس کا اختتام وہ بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ سفر معراج کی ابتدا بھی مسجد حرام سے ہوئی، اور اس سفر کے درمیان جو پہلا سٹاپ، پہلا قیام آیا، وہ جس جگہ پر ہوا وہ بھی مسجد تھی جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آسمانی سفر اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ سے بھی آگے
ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلیں طے کر کے اور سارا سفر مکمل کر کے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جس جگہ پر اس سفر کا اختتام ہوا وہ جگہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کا گھر مسجد حرام تھی۔ لہٰذا ہم بھی اگر عظیم بننا چاہتے ہیں، کوئی عظمتوں کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر مسجد سے ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ میں صرف ایک خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، اس کا مفہوم صرف بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو فرمایا اس مومن کے مسجد میں داخل ہونے پر اللہ اپنے اس بندے پر اتنی بشاشت سے، اتنی خوشی سے نظر فرماتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کی ایسا شخص کہ جو غائب ہو جائے، گم ہو جائے اور مدت کے بعد واپس ملے تو اس کے ملنے پر جس طرح اس کے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے نا، جب مومن مسجد میں آتا ہے تو خدا اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر مسجد میں آ گیا۔ اور آج بد نصیبی ہے کہ ہم مسجدوں سے تھوڑا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی، میں انشاءاللہ مسجد کے موضوع پر آگے کچھ نشستیں کرنے والا ہوں۔ میں نے چاہا کہ 2 جمعے ہم کم از کم آقا کے سفر معراج کا مہینہ ہے اور یہ دن آ رہے ہیں تو میں 2 نشستیں اس پر کروں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت مسجد اور اللہ کا گھر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جہاں آئیں تو بیٹھ کر دل لگتا ہے، تو آپ تھوڑا وقت نکال کے، ہفتے کے بعد یہ جمعے کا دن آتا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کے پہلے آ جائیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے گفتگو ہوتی ہے، اگر آپ پہلے تشریف لائیں مسجد کی رونق بھی دوبالا ہو جائے، مسجد آباد بھی ہو، جتنا مسجد کا حسن ہے آپ آئیں گے تو حسن اور بڑھ جائے گا۔ اور اللہ کتنی محبت بری نظر سے ہم پر توجہ فرمائے گا اور اس کی ایک ایک توجہ کے صدقے کتنے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑا وقت پر تشریف لایا کریں گے، اور مسجد کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس بات سے کر لیں کہ محبوب کے سفر معراج کا ذکر جب باری تعالیٰ نے کیا تو جن 2 جگہوں کا بالخصوص ذکر کیا وہ دونوں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، جس کا مطلب کہ عظمت کا تصور نہیں ہو سکتا، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے جب تک کہ پہلے کوئی شخص اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتا۔ تو مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ پھر حاضرین مکرم اس کے بعد اب اس آیت کریمہ کے اندر معارف تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم بیان کریں گے، مگر ایک ایمان افروز بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی غور کریں اس آیت کریمہ پر۔ باری تعالیٰ نے اس میں 3 مقامات پر مختلف انداز استعمال کیے ہیں۔ جب اس نے بات شروع کی تو غائب کے صیغے سے بات ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات۔ اس نے اپنی بات وہ کہہ کے شروع کی۔ اچانک چلتے چلتے جب اگلا مقام آیا اسی آیت کریمہ کے اندر، فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگلی بات جب کیا تو اس نے انداز بدل دیا، آگے فرمایا بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ سے، پاک ہے وہ ذات، یہ غائب ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تسلسل وہی رہتا، ایک ہی جملہ آ رہا ہے، ایک ہی آیت کریمہ ہے، تو باری تعالیٰ آگے یوں فرماتے جس کے ارد گرد کے ماحول کو اس نے بابرکت بنا دیا، مگر یہاں آ کر اس نے اس نہیں کہا، وہ نہیں کہا، اب وہ سے بدل کر وہ ہم پہ اترا اور کہتا ہے بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، پھر جمع ہے، تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو، اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ سے بات شروع کی، اچانک وہ ہم کی طرف ملتفت ہو گیا، اور اتنی بات کر کے جب اینڈ کیا تو عجیب حیرت کی بات ہے، عام انسان بھی ایسا کلام نہیں کرتا کہ ایک ہی جملے کے اندر وہ کبھی وہ کہہ کے بات کرے، کبھی ہم کہہ کے بات کرے، اور وہ خالق کائنات ہے، اس سے بڑھ کر حکمت والا اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے، مگر جب اینڈ کیا
آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ پھر ہم ہی سننے والے تھے اور ہم ہی دیکھنے والے تھے، اب پھر اچانک ہم کو بدلا اور پھر وہ اس طرف آ گیا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب اس نے یوں بھی نہیں کہا کہ بس وہ سننے والا اور دیکھنے والا، نہیں، فرمایا بس بے شک وہی سننے والا بھی ہے اور وہی دیکھنے والا بھی ہے۔ مولا عجیب تیرے کلام کی حکمتیں ہیں کہ کبھی تو وہ کہہ کے بات کرتا ہے، کبھی ہم کہہ کے بات کرتا ہے، اور کبھی وہی کہہ کے بات کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بس اشارتاً چونکہ وقت کی گنجائش ختم ہو رہی ہے، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اہل علم نے ایک پہلو جو اس کا بیان کیا ہے کہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے سفر معراج طے ہو رہا تھا تو ویسے ویسے آپ کی منزلیں بھی اور طے ہو رہی تھی۔ بات شروع ہوئی تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، تو یہ مقام تفرقہ ہے۔ دو ذاتیں تھیں، دونوں کا الگ الگ ذکر ہو رہا ہے، ایک لے جانے والا ہے اور ایک ذات جانے والی ہے۔ جب اگلا مرحلہ آیا تو جیسے جیسے سفر طے ہو رہا تھا وہ ارتقاء کی منزلیں بھی طے ہو رہی تھیں۔ اب وہ تفرقہ سے اتر کر مقام جمع پہ آ گیا۔ آگے بات کی تو فرمایا لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم دکھائیں۔ اب ہم کے اندر اس نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، اور جب تیسرا مقام آیا اور ادنا کی منزل تک پہنچ گئے تو فرمایا شان یہ تھی، عالم یہ تھا کہ تھے تو دو، مگر جب ذکر کیا تو فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فرمایا بس وہی سننے والا تھا اور وہی جاننے والا تھا۔ یہ جمع الجمع ہے، فرمایا ذات مصطفیٰ کی تھی مگر آنکھیں خود خدا بنا ہوا تھا، دیکھنے والا مصطفیٰ تھا مگر آنکھیں خدا کی تھی، سننے والا محبوب تھا مگر کان خدا کی تھا۔ تو مقام تفرقہ ہے، مقام جمع ہے، اور پھر مقام جمع الجمع ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے بات آقا کے سفر معراج پر اگلی نشست میں کریں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر آقا کے سفر معراج پر ایمان لاتے ہوئے ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔